دیکھیں اسپرچولی دیکھیں ویئر ڈز اے پرسن اسٹینڈ آفٹر ڈوئنگ دس ایکٹ. جب وہ یہ کام کر لیتا ہے مشت زنی جسے کہتے ہیں اور میسٹربیشن, تو وہ نیچرلی گندا فیل کرتا ہے, ریگریٹ ہے, بالکل ریگریٹ بھی ہے, اور نیچرلی وہ اس کی سیلف اسٹیم ڈاؤن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے اتنے ہارمز ہیں اور اسلام ہو ہی نہیں سکتا کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ جائز قرار دے دے. ایک اوپینین حافظ زبیر صاحب, ایچ ایم زبیر ان کی کتاب ہے, اس میں سے میں ایک یہ سیکشن پڑھا تھا سیکشول ڈیزائرز کا. انہوں نے ہمبلی اوپینین دیا ہوا تھا امام احمد بن حنبل کا, لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ بس کر لو, وہ بھی یہ ہے کہ کوئی ایکسٹریم کیس بن گیا ہے, کوئی بہت بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو اب یہ آرگویبل ہے. کچھ یوتھ نا اسی پوائنٹ کو لے کر آتے ہیں کہ نہیں آج کے دور میں دیکھیں کتنا فتنہ ہے, ہم زنا سے بچنے کے لیے اگر یہ کر لیتے ہیں تو کیا مسئلہ. تو آپ اس پہ چلیں, فقہی تو ایک اور ایسپیکٹ ہے, لیکن وٹ ڈو یو تھنک کیپنگ ان مائنڈ جو فتنہ ہے. اچھا علی بھائی, اس میں نا سب سے پہلے میں قرآن کی سورۃ مومنون آئی تھنک اس کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. اسٹارٹ اس کا یہ کہ بے شک مومنین فلاح پا گئے. صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹریٹس بتائی ہیں مومنین کی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بہت ان کی امپورٹنٹ ٹریٹ بتاتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون. صحیح, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. صحیح ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, ایکسیپٹ فار دیئر وائفز یا جو ان کے سلیوز ہیں. صحیح, ان کے ساتھ ان کو جو بھی فزیکل ڈیزائرز پورے کرنے میں ان پہ کوئی الزام نہیں ہے. ادروائز اٹس ناٹ الاؤڈ کہ آپ میسٹربیٹ کریں یا آپ کسی اور طرح کے ریلیشن شپ میں جائیں. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اگر آپ ریسرچ آرٹیکلس پڑھیں گے نا کچھ, تو آپ کو بہت سی ریسرچز مل جائیں گی جو کہ جینوئن ریسرچز ہیں. وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس کے ہارمفل افیکٹس ہیں بہت زیادہ, آپ کے فزیکل باڈی پہ بھی, اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹس ہیں. تو یہ تو میں یوتھ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے مائنڈ سے نا کلیئر کر دیں اس چیز کو. جب ہم لوپ ہولز ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں لوپ ہولز مل جاتے ہیں, اور پھر ہم ان لوپ ہولز کا نا سہارا لے کے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں, اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے اچھا یار اٹ واز رانگ, تو پھر ایک لائف لانگ ریگریٹ تو ہے ہی ہے, پھر اللہ نے ریوارڈ بھی اس کا دینا. جو یہ جین زی تو ویسے ہی لوپ ہول ڈھونڈنے میں ماہر ہے, جنریشن انہیں تھوڑا سا کچھ مل جائے نا, صحیح بات ہے, تو یہ ان کے لیے بس کافی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سائیکیٹرسٹ جو بھی آئے تھے ان کے شو میں, آئی ڈونٹ تھنک سو ہی واز اے کریڈیبل پرسن ٹو ڈسکس دس تھنگ. صحیح, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ بیسیکلی آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے انہوں نے یہ ساری ریسرچز لی ہیں, اور وہ جس طرح کی ورڈنگ یوز کر رہے تھے اسپیشلی اس پوڈ کاسٹ میں, تو وہ بھی دیٹس ناٹ ایون پرمیسیبل. تو یہ چیز there is no loophole, youth cannot do this thing, آپ کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what's the solution for this thing نا. ہم لوگوں کے سوسائٹی میں اس طرح کی چیزوں کو, اسپیشلی شادی کے بارے میں اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے نا, تو اس کو بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے. پیرنٹس بھی ڈسکس نہیں کرتے کہ بچے کی سیکشل ارجز ہیں اور اس کی کوئی نیڈ ہے جس کو فلفل ہونا چاہیے. اس کی میں ایگزامپل بالکل اسی طرح دیتا ہوں, جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے, تو پیرنٹس ارینج فار ہم دا فوڈ ایوری, سب کچھ کر کے نا اس کے لیے ارینج کرتے ہیں. صحیح. تو جب وہ پیوبرٹی کی ایج پہ آتا ہے نا, تو اس کی پھر یہ ڈیزائرز بھی اسی طرح ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح اس کو کھانے کی ضرورت تھی. صحیح. So we need to understand these things. تو ہمیں when they are looking for the bad things اور یہ masturbation اور اس طرح کے جو loop holes ان کی طرف جا رہے ہیں, تو we need to provide them the halal alternatives. صحیح. تو اس کی ذمہ داری پیرنٹس پہ پڑتی ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ this is a no go area, آپ اس میں نہیں جا سکتے. برو آپ ایگزیکٹلی بھی یہی کہیں گے میرے خیال. میں بھی یہی کہوں گا. اور لیکن ایک چیز جو اوبیسلی جب ہم لوگوں کو کونسل بھی کرتے ہیں یا ان کو بتاتے بھی ہیں کہ دیکھیں ایک چیز تو ہمارے سامنے کہ یہ چیز غلط ہے, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے اندر بڑی عرض تھی کہ کسی طرح جنت مل جائے, تو ایک جگہ پہ نے فرمایا کہ تم جنت چاہتے ہو تو دو چیزوں کی ضمانت دے دو, ایک زبان ہے اور ایک تمہارا شرم گاہ ہے تمہاری. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں جنت کی بھی ضمانت مل رہی ہے, آن دا ادر سائڈ آئی ریلی فیل کہ یہ جو ایکٹ ہے, اس ایکٹ کے دوران اگر اللہ ہمیں بلا لیتے ہیں تو کتنا عجیب سا سانحہ ہوگا. مطلب کہ someone is just یعنی آپ یہ ایکٹ کر کے سو گئے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں آپ کو موت آ جائے, even though bro when you're doing while doing that stuff, اور آپ کو اللہ معاف کرے موت آ جائے. so what would be that. وہ حدیث بھی ہے نا کہ قیامت والے دن انسان کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا جو اس کا لاسٹ سیکشن ہے. تو امیجن یور سیلف ڈوئنگ دیٹ تھنگ when everyone else on the day of judgment is hurrying or on the terrible situation میں and you are doing that thing on the same day. پوائنٹ جو ہے نا اگر انسان کے دماغ میں آئے تو میرے خیال سے کہ انسان یہ چھوڑ دے گا. لیکن آئی ریئلی فیل کہ علی بھائی ہمیں ان بھائیوں کے ساتھ ان بہنوں کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا سمپیتھیٹک بھی ہونا چاہیے.
ہمیں ان کو تھوڑا گائیڈ بھی کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی انرجیز کو چینلائز کریں, ایکسرسائز کریں, اپنی ڈائٹ کو دیکھیں. دیکھیں آج کل کے بچے جو ہے نا ان کا بیسٹ پیڈی فوڈ پانڈا, مطلب کہ انہوں نے جو ہے نا بس فوڈ پانڈا کرنا ہے. اور آپ بہتر بتائیں گے ایز اے میڈیکل پروفیشنل کہ جو شوگر انٹیک ہے وہ اس جنریشن کی کتنی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سیکشل ڈیزائر. ایگزیکٹلی یہ فاسٹ فوڈ ہے نا, یہ آپ کو بہت رش دیتا ہے گلوکوز کا, اور بہت کوئک رش دیتا ہے, اس لیے اس کا نام فاسٹ فوڈ ہے, اسی لیے اس کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کو رش ہوتا ہے نا, آپ کے جتنے ہارمونز ہیں اسپیشلی سیکشل ڈیزائر سے ریلیٹڈ وہ سارے انکریز ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتا دیتا ہوں. میں ایک بھائی کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا جو کہ ایڈکٹ تھے پورنوگرافی کے اور اس طرح کی چیزوں سے. تو ہی ٹولڈ می دس کہ علیم بھائی جب بھی میں فاسٹ فوڈ کھاتا ہوں نا, آن دیٹ نائٹ آلموسٹ ایوری ٹائم میری ارج ہوتی ہے پورنوگرافی دیکھنے کی بھی اور میسٹربیٹ کرنے کی بھی, اور آلموسٹ یو کین سے کہ 99% آئی ڈیڈ دیٹ. اچھا. تو دس یہ جو لوگ بھی انوالو ہے نا, اللہ معاف کرے, دے کین ٹیل دس تھنگ. شوگر رش جیسی باڈی میں آئے گا تو انرجی آپ نے کہیں نکالنی ہے, یو ہیو ٹو یوٹیلائز دیٹ انرجی, جس طرح ابھی بھائی کہہ رہے تھے, آئدر وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں کریں گے یا پھر اس طرح کے کاموں میں کریں گے. ایبسلیوٹلی. آپ نے جو بات کی میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں بس اس میں ان پٹ دے دوں کہ یہ اگر ہماری یوتھس دیکھیں, ہم امپتھائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی ڈیزائرز بہت ہیں, آپ اس ایج سے گزر رہے ہیں جو ایک آپ کہہ لیجیے نئے آپ کے نا ہارمونس ظاہر ہے وہ ایکسپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, پھر فتنہ بہت زیادہ ہے, ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. لیکن میں آپ کو گوروں کی کیس اسٹڈیز بتا سکتا ہوں جن کے پاس دین نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ پوری کمیونٹی ہے, نو فیب کمیونٹی, NOFAP, وہ کمیونٹی ان اس میں ٹین ایجرز بھی ہیں, اس میں یہ اپنا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میرڈ انڈیویجولس, جو باقاعدہ میسٹربیشن سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کرتے ہیں کہ ہم بچے ہیں. اور کس طرح بچے ہوئے ہیں دیکھیں, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, ایکسرسائز وہاں پہ جا کے نکالو, باکسنگ, سوئمنگ, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کام کر رہا ہے گورا, اور ہم جو ہے سستی کے مارے, اللہ معاف کرے, بلکہ وہ ایک اسٹیٹسٹک شیئر ہوا تھا پاسٹ میں, بڑا مذاق بھی اڑا تھا پاکستان کا کہ پون ریلیٹڈ سرچز میں پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ نمبر 1 ہے, کیونکہ پتہ نہیں فارغ اتنے ہیں, کرنے کو کچھ نہیں ہے یا کیا ایسی وجہ ہے, اللہ معاف کرے. تو ہمیں تو شرم کھانی چاہیے کہ گورا اگر جو ہے اس کے پاس تو دین بھی نہیں, خدا خوفی بھی نہیں, تقوی بھی نہیں, نماز بھی نہیں, وضو بھی نہیں, ذکر بھی نہیں, دعا بھی نہیں, وہ اگر خود سے سیلف موٹیویٹڈ ہو کے کام چھوڑ سکتا ہے تو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو شیطان نے مائنڈ میں ڈال دیا. اچھا جی بھائی, اس میں نا پیرنٹس کا بھی بڑا رول ہے. دیکھیں ہمارے پیرنٹس ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا آدھی روٹی کھا رہا ہے نا تو وہ پتہ نہیں پریشان ہے یا اس کو کوئی چھوڑ گیا یا اس کو کوئی تکلیف ہے, ڈپریشن میں ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ماں بیٹھی ہوتی ہے, والدین جو ہوتے ہیں نا کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کھاؤ بیٹے کو نا. بچہ کی چھوٹی عمر ہوتی ہے, بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, تو وہ مدر میک شیور کرتے ہیں کہ بچہ کھاتا رہے, مطلب کہ اس کو ہر منٹ بعد کچھ نہ کچھ دینا ہے آپ نے. تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ مدرس کو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مدرز ان کو جنک فوڈ, فرائی اسٹف سے یہ جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ نگیٹس اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, کیونکہ یہ ریڈی ٹو کوک چیزیں ہوتی ہیں, وہ فرائی ہوتی ہیں اور بچوں کو کھانے کو مل جاتی ہیں. تو اسپیشلی مدر نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے جتنا آپ ان کو دے رہے ہیں, بچہ اتنا اس کی باڈی جو ہے وہ آرٹیفیشیل ہو رہی ہے, اور بچے میں انسولین جا رہی ہے بہت زیادہ. جتنی انسولین جائے گی اس کا شوگر لیول لو ہوگا, دوبارہ وہ انٹیک کرے گا جنک فوڈ کو, اس طرح کی چیزوں کو, ریڈی ٹو کوک چیزوں کو, دوبارہ وہ مانگے گا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اس کی ہائی ہوگی, اور بچہ بار بار وہ مانگتا ہے کیونکہ آپ نے روٹین سیٹ کر دیا. اسٹارٹ میں بچوں کو سکھایا جائے کہ ہیلدی ڈائٹ کے, فروٹس, ویجیٹیبلس اور جو گھر کے کھانے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی پیسے ہو چکے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں خیر ہے, ایزی ٹو کوک ہے, کچھ نہیں ہوتا, منگوا لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. وہ جو محنت تھی پرانے وقتوں میں ماؤں کی وہ نہیں ہے. اگر مائیں بھی اس طرح کی محنت کریں, فادرز بھی کریں, اور بچوں کو میک شیور کریں. دیکھیں نا, اگر لیکن وہ شکایت کرتے ہیں جی کھاتے ہی نہیں گھر کا, یہ بھی ایک بڑا دیکھیں عادت پڑ گئی نا علی بھائی, عادت تو دیکھیں بچہ تو پہلے گھر پہ ہی تھا, وہ چسکا پڑ گیا. ہاں, جب آپ اس کو کمفرٹ زون دیا, اس کے ٹیسٹ بڈز ہی باہر دیکھیں نا کہ بچہ جب باہر جا رہا ہے, بچہ کسی بھی اسٹور میں جاتا ہے تو یو فائنڈ آؤٹ کہ بچہ رش کرتا ہے. اچھا وہ چیز اس کو پتہ ہے, لیز, اس کے دماغ میں گروسری اسٹور نہیں آ رہا, لیز آ رہا, کینڈیز آ رہی ہیں. وائی نوٹ کے بچے کے دماغ میں اچھا ایپریکاٹ, ایپل, بنانا,
ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پورے گھر والوں کا لائف اسٹائل چینج ہونا چاہیے نا. تو لائف اسٹائل چینج obviously دیکھیں پیرنٹس کی سب سے بڑی پیرنٹس کو سب سے زیادہ چیزیں سمجھنی چاہیے. دیکھیں ایک بچے کو جب کھانا گھر سے نہیں مل رہا ہے تب بھی وہ باہر سے کھا رہا ہے. اگر اس کی والدہ یا فادر اس کے لیے وہ ارینجمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ باہر جا کے کھائے گا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایک بچے کو گھر سے ہیلدی اچھا کھانا مل رہا ہو اور وہ باہر سے کھائے. اور اسپیشلی جو ان کے گیدرنگ ہے, بچے کو آپ باہر تو بھیج دیتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آتی وہ کیا کھا رہا ہے باہر. صحیح. یعنی ہم نے ابھی تک یہ دیکھیں کنکلوڈ کیا ہے کہ میسٹربیشن سے بچنے کے لیے, سیکشول ڈیزائرز کو کرب کرنے کے لیے ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے. سرچ آؤٹ سچ ڈائٹس جو ان چیزوں کو, اور دیکھیں فاسٹنگ از اے گریٹ سولوشن, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بتا دی. فاسٹ فوڈ سے اجتناب کریں. اگر آپ شوگر انٹیک لے رہے ہیں تو اس کو نکالیں, ایکسرسائز کریں, باکسنگ کریں, سوئمنگ کریں, سائیکلنگ کریں, بیڈمنٹن کریں, رننگ کریں, باہر نکلیں. فیمیلز جو ہے وہ کوئی کلب جوائن کر سکتی ہیں, فیمیلز کو بھی انوالو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب تو بہت ایونیوز ہیں, بالکل بہت سی ایونیوز ہیں. تو دیکھیں دیر آر سو مینی تھنگز a person can do تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بزی کرے. کوئی ریلیجس کلب جوائن کر لے, کوئی والنٹیئر سروس جوائن کر لے, کمیونٹی سروس جوائن کر لے. پیرنٹس پہ بہت ذمہ داری کہ بچے کو اکیلا نہ چھوڑیں. انڈرسٹینڈ کریں کہ اکیلے میں اس کے فتنے میں پڑنے کے چانسز بہت ہیں. اب وہ دور نہیں ہے, اب تو انٹرنیٹ کھلا ہے, اس کے پاس موبائل کھلا ہے, وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. بچہ بھی بچی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور پھر وہ کس طرح کی تصویریں آپس میں شیئر کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو یس اٹ از پاسبل, الحمدللہ چھوڑا جا سکتا ہے. یو ہیو ٹو بی سیلف موٹیویٹیڈ اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے.